أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ کہ حضرت سے ایک قتل ہو گیا خطاً، غلطی کے ساتھ. حضرت تو چاہتے نہیں تھے کہ یہ قتل ہو جائے، لیکن ہو گیا. تو اس قتل کا پتہ نہیں تھا کسی کو کہ کس نے قتل کیا ہے، سوائے اس کے کہ جس کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اور مقتول تو مر چکا تھا. لیکن جیسے ہی رات گزری، اگلے دن اس آدمی ہی کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ قاتل حضرت موسیٰ ہے. وہ کیسے پتہ چلا یہ آپ پڑھ چکے ہیں. جب یہ بات پھیلتی گئی لوگوں میں تو اتنی پھیلی کہ جس طرح جنگل کی آگ پھیل جاتی ہے یا جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے، تو یہ بات بھی اس طرح پھیل گئی کہ کل کو جو قتل ہوا تھا اس قتل کا قاتل موسیٰ ہے علیہ السلام. تو یہ بات کرتے کرتے نکلتے نکلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچی، اور بادشاہ نے اس بات پر ایکشن لیا، رد عمل ظاہر کیا اپنا، کہ ہماری بادشاہت میں مجال کس کی کہ وہ قتل کرے، اور پھر قتل بھی ہمارے کسی قومی کو، قبطی کو، اور کسی عام آدمی کے کہنے پر قتل کرے. تو اس نے فوری ایکشن لیا. کابینہ بیٹھی، لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ جس نے یہ قتل کیا، اگرچہ یہ موسیٰ کیوں نہیں ہے محل میں رہنے والا، اس سے تو ہماری نسل کشی ہوتی رہے گی. اگر روزانہ موسیٰ ایک ایک مکہ مارتا رہے اور اس کے ایک مکہ مارنے سے ایک ایک آدمی قتل ہوتا رہے، اس سے تو ہماری نسل کشی ہوتی رہے گی. تو ہم نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ موسیٰ کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. تو یہ بات ایک آدمی نے سن لی. وہ آدمی تھا حضرت موسیٰ کا خیر خواہ. جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ موسیٰ، وہاں تمہارے خلاف یہ مشاورت اور مشورہ ہوا ہے کہ موسیٰ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو فوری سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے ان کی بات پر عمل کیا اور وہاں سے نکل گئے. تو آج کے سبق میں اس سے آگے جو کچھ ہوا کہ کہاں نکلنے سے پہلے انہوں نے کون سی تدابیر اختیار کی، کیا کچھ کیا، وہ آج کے سبق میں ہے. تو حضرت موسیٰ اس آدمی کے کہنے پر نکلے.
تو نکلنے سے پہلے حضرت موسیٰ نے تدبیراً، احتیاطاً اور ادباً، ہونا بھی یہ چاہیے کہ نکلنے سے پہلے آدمی دعا کرے، ہر کام سے پہلے دعا کرے، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اور صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان سب کو اپنانے کے بعد پھر دعا کی، یعنی توکل کا جو صحیح مفہوم ہے۔ فخرج منہا، پس نکلے حضرت موسیٰ، فخرج نکلے، منہا اس شہر سے، یا ان لوگوں سے نکلے، یا اس شہر سے نکلے۔ کیسے نکلے؟ خائفاً، ڈرتے ہوئے، شور مچا کر نہیں کہ میں نے ویسے بھی دعا کر دی ہے قاتل ہوں، نہیں، خائفاً ڈرتے ہوئے، جرم تو تھا نا، خائفاً ڈرتے ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، چھپ کر، یترقب، اور انتظار کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کب میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے، اس میں پکڑا جاؤں گا یا بچ جاؤں گا۔ تو ان دونوں باتوں میں، یعنی اس کشمکش میں کہ پکڑا جاؤں گا یا بچ جاؤں گا، یترقب، انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ اور جب نکلنے لگے یہ ساری تدابیر اختیار کر کے، پھر حضرت موسیٰ فرمانے لگے، قال، فرمایا حضرت موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، نجنی، نجات دے دے مجھے، من القوم الظالمین، ایسی قوم سے کہ جو ظالم ہیں، اور واقعی ظالم تھے، کہ صرف اپنی کرسی کے اور اقتدار کے جانے کی خاطر 12,000 معصوم بچوں کو قتل کر دے دیا، تو واقعی ظالم تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے ظلم سے پناہ چاہی۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ظالم بھی مت بنائیے اور مظلوم بھی مت بنائیے، نہ میں ظالم بنوں نہ میں مظلوم بنوں کہ مجھ پر ظالم ظلم کرے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی وہی دعا کی، نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ایسی قوم سے نجات دے دے جو ظالم ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہاں گئے؟ تو حضرت موسیٰ اس کے بعد مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ مدین کہاں تھا؟ مصر سے 8 دن کے فاصلے پر تھا مدین۔ اگر کوئی صحت مند آدمی پیدل چل کر جاتا تو 8 دن لگتے تھے مدین پہنچنے میں۔ تو حضرت موسیٰ نے مدین کی راہ لی، مدین کی طرف چلے۔ مدین یہ ایک مشہور شہر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قوم ہے، اس قوم کی وجہ سے اس شہر کا نام مدین ہے، اور یہ بات زیادہ صحیح بھی ہے، اس لیے کہ یہ جو مدین تھے یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کے 5 بیٹے تھے، 2 تو مشہور ہیں جن کے نام آپ کو آتے ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، 2 یہ ہو گئے، اور ایک تھے حضرت مدین جن کے نام پر یہ شہر ہے، اور ایک ہے حضرت مدائن 4، اور ایک ہے حضرت قیرات، 5 بیٹے تھے۔ تو ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام تھا مدین، اسی کی اولاد یہاں بستی تھی، تو اس جد امجد کے نام پر انہوں نے اس شہر کا نام مدین رکھ دے دیا۔ تو جاتے وقت حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میں مدین جا رہا ہوں، یہ تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلے تھے، بس دعا کی تھی، دعا سے پہلے تدابیر اختیار کی تھی، اور پھر اللہ کی ذات پر نتیجہ چھوڑ دیا تھا کہ اب کشتی تیرے حوالے ہے، اس پار لگاتا ہے کہ اس پار لگاتا ہے۔ تو کرتے کرتے یہ کشتی جا کے مدین کے شہر میں ٹھہری۔ ابتداً حضرت موسیٰ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں مدین جاؤں، یہ بعد میں جب نکلنے لگے تو پھر اللہ نے مدین پہنچا دیا۔ تو پھر مدین میں کیا ہوا وہ ساری باتیں آج کے سبق میں ہیں، کچھ آج کے سبق میں، کچھ کل کے سبق میں ہیں۔ ولما، اور جب توجہ، متوجہ ہوئے، رخ کیا، مڑ گئے، تلقاء مدین، مدین کی جانب، رخ کیا مدین کی جانب، کس نے؟
حضرت موسیٰ نے قال، تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے عسا، ہو سکتا ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، کہ مجھے ہدایت دے، سواء السبیل، سیدھے رستے کی طرف۔ تو یہ جو جملہ ہے حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلنا کہ اللہ مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دے، یہ بغیر کسی ارادے کے تھا۔ تو کہتے ہیں نا آدمی کو اپنی عادتوں میں سے یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ وہ اچھی اچھی باتیں اپنی زبان پر لائے۔ ہم تو بغیر ارادے کے اکثر گالیاں نکالتے ہیں نا، ہماری زبانوں پہ گالیاں ہیں، بکواس ہیں، ہاں کبھی بہن کی گالی ہو، کبھی ماں کی گالی ہو، استادہ کا شانتے ہو کو بس۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زبانوں پر اچھے کلمات جاری ہوتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی زبان پر اچھے کلمات جاری تھے، اللہ نے ان کی کشتی کو ایسی جگہ لگایا کہ ان کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ جب آپ واقعہ سنیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، کہ بندہ بعض اوقات سمجھتا نہیں، اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیسا کلمہ کہا ہے، لیکن اس کلمے کی نحوست اور اس کلمے کا وبال اتنا ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کے نیچے، یعنی جہنم کی گہرائی میں یہ کلمہ اتنے نیچے گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور بعد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات آدمی کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ اچھا کلمہ ہے، لیکن اس کی زبان ہے، عادت ہو گئی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جزاکم اللہ، اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ زبانوں کو ان چیزوں پر عادت کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے اپنی زبانوں کی کہ ہر وقت اچھی چیز دیکھیں، سبحان اللہ، کسی دوسرے کی نعمت دیکھیں، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ہاں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ادا کرتے وقت اس کو ان کلموں کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہی کلمے اس کو جنت میں داخل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کی بڑی بڑی عبادتیں، نماز ہو، روزے ہو، صدقے ہو، حج ہو، عطیات و نوافل، یہ ایک طرف ہوتے ہیں، اللہ بالکل اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر ریا، اس کے اندر شہرت کا شائبہ، نمود، اس کے اندر کیا سے کیا ساری بکواسات جتنی بھی ہیں وہ ہماری عبادات میں ان کے ساتھ خلط ملط۔ لیکن دوسری طرف ایک کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، یہ آدمی کو جنت میں لے کر جانے والا بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا، قال، حضرت موسیٰ فرمانے لگے عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، مجھے ہدایت دے دے، سواء السبیل، صحیح رستے کی طرف۔ اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جب بھی گھر سے نکلے آدمی، انشاءاللہ ہم 12:30 بجے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، 10 بجے تک میں فلاں جگہ پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہ آدمی اللہ سے برا گمان، پتہ نہیں کہ میں پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، تو یہ غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اچھا گمان، حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جس طرح وہ مجھ رب سے گمان رکھتا ہے نا کہ میرا رب تو بڑا اچھا ہے، سخی ہے، فیاض ہے، جواد ہے، کریم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، تو اللہ اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سخاوت والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مغفرت والا معاملہ۔ اور جو اللہ کو بھی معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اپنی طرح سمجھے کہ میں جس طرح بخیل ہوں تو اللہ بھی بخیل ہے، نہ اپنے لیے دعا اور نہ کسی دوسرے کے لیے دعا۔ خزانے تو اللہ کے ہیں نا، جب کسی کو دعا بھی دینی ہو تو کھلے دل سے سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، مجھے ہدایت دے، سواء السبیل، صحیح راستے کی طرف۔ تو ایسے ہی ہوا، ولما، اور جب،
حضرت موسیٰ چلتے گئے 8 دن تک مسلسل چلتے گئے. وردا اور چلتے چلتے یہ پہنچ گئے کہاں پر؟ ماء مدین، مدین کے پانی پر. یعنی مدین میں ایک کنواں تھا. تفاسیر میں لکھا ہے کہ 2 کنویں تھے، لیکن ایک کنویں کا ذکر یہاں پر ہے اور دوسرے کا انشاءاللہ ہم بعد میں کر دیں گے کہ وہ کون سا کنواں تھا. تو حضرت موسیٰ پہنچے مدین کے مشہور کنویں پر. وردا پہنچے حضرت موسیٰ ماء پانی پر. کون سے پانی پر؟ مدینہ، یعنی مدین کے پانی پر، یعنی مدین کے مشہور کنویں پر. وجد علیہ، اور جیسے ہی وہاں پر یہ پہنچے تو عجیب سا تماشا دیکھا انہوں نے کہ عجیب سا منظر ہے. وجد، اور حضرت موسیٰ نے وہاں پر پایا، دیکھا، علیہ اس کنویں پر، امتن ایک جماعت کو، لوگ کھڑے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ایک جمگٹا سا بنا ہوا ہے کنویں کے ارد گرد. یسقون، اور وہ سارے پلا رہے ہیں. لوگ جمع ہیں، دور سے دیکھا جب حضرت موسیٰ نے دور سے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں. جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ تو پانی پلا رہے ہیں، پانی پلانے کے لیے جمع ہیں. حضرت موسیٰ جب قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو پانی پلا رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک پریشانی والی بات انہیں نظر آئی. وجدا، اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا، من دونہم ایک سائیڈ پر، ایک کنارے پر، امرأتین 2 عورتوں کو. حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک سائیڈ پر کھڑی ہوئی 2 عورتوں کو، تذودان، جو کہ روکی ہوئی ہیں، انہیں آگے نہیں آنے دیا جا رہا، وہ پیچھے روک کر رکھی گئی. 2 عورتیں ہیں. قال، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سے؟ ان 2 عورتوں سے. ما خطبکما، اے میری بہنوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اے بیویوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی سائٹ پہ کھڑی ہو؟ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم بالکل سائیڈ میں اس طرح سہمی ہوئی، ڈری ہوئی کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ اور پوچھنا چاہیے آدمی کو، اگر آپ کو لگے کہ کوئی آدمی سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، کوئی غیر ہو، آج کل تو حالات بڑے خراب ہیں، ہر آدمی سے آدمی پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کے جاننے والوں میں سے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کا موڈ کوئی آف ہے، معمول سے ہٹ کر وہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہے، پریشان ہے، کسی سے باتیں نہیں کرتا، میل جول نہیں رکھتا، تو پوچھنا چاہیے اس سے کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، پریشان ہو، تم نظر نہیں آتے، تمہارا رنگ کچھ بدلا بدلا ہے، سہمے سہمے ہو، ڈرے ڈرے ہو، کیا بات ہے؟ اور یہ پوچھنا صرف پوچھنا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قضا لأخیہ المؤمن حاجتا، جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت اور ضرورت پوری کر دی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت عند میزانہ، قیامت والے دن جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت اس کے اس وہ ترکھڑی کے پاس، میزان کے پاس میں محمد کھڑا ہوں گا. قال، حضرت موسیٰ نے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ قالتا، یہ دونوں کہنے لگی لا نسقی، ہم نہیں پلاتی، یعنی اپنے جانوروں کو پانی. یہ سارے لوگ خود بھی پیتے تھے، گھر کے لیے بھی لے جاتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے. تو یہ کہنے لگی کہ ہم نہیں پلاتی اپنے جانوروں کو پانی اس وقت تک، حتیٰ، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، کہ جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو اور بھیڑوں کو
سیر نہ کروا دیں، یعنی انہیں پلا نہ دیں، ان کے پلانے سے پہلے ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم پلا سکیں۔ اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ وہ ابونا، اور ہمارے جو ابو ہیں، ہمارے والد جو ہیں، شیخ، وہ تو بوڑھے ہیں، کبیر، بہت زیادہ، وہ نہیں آ سکتے، اور ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں، مجبوراً ہماری والدہ بھیج دیتی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، لیکن لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمیں بالکل آخر میں کر چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، تو یہ مدین قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہ غلط رویہ تھا۔ چونکہ انبیاء کے ماننے والے تو اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، لوہا کوٹنے والے لوہار ہوتے ہیں، یا لکڑی چھیلنے والے ترکان ہوتے ہیں، یا جوتی سینے والے موتی چمیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کے ماننے والے بہت کم کوئی مالدار آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا بھی غریب لوگوں سے ہوئی ہے، وسیعود کما بدأ، اور یہ لوٹے گا بھی غریبوں میں۔ لیکن غریبوں تم پریشان مت ہونا، فطوبی للغرباء، تو غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وطوبی للغرباء، لیکن اللہ سے غربت مانگنا یہ اچھی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کسی پر احسان کیا ہے، 5-10 روپے دیے ہیں تو آج سے ہاتھ اٹھا لے کہ یا اللہ مجھے غریب بنا دے اس لیے کہ میں جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غربت ہے، بعض اوقات کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی آدمی کو بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے۔ پیسے نہیں ہوتے آدمی کے پاس، ہر آدمی تو صبر کرنے والا نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ یار اللہ نے صرف مجھے ہی دیکھا ہے یہ تکلیف کے لیے، پریشانی کے لیے، کوئی اور اللہ کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ باتیں کفریہ باتیں ہیں۔ تو یہ کفریہ باتیں کس نے کہلوائی؟ اس کی غریبی نے کہلوائی۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اپنے سے چھوٹے نچلے غریب کو دیکھنا چاہیے، تو اسے انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ اور اگر کسی پر اللہ نے فضل کیا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی مہربانیوں پر اس کے سامنے سرب و سجود ہونا چاہیے کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی عنایت ہے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مالدار کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ بہرحال ووجدہ، تو انہوں نے دیکھا، من دونہم، ان سے الگ، امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودان، جو کہ روکے ہوئی تھی۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، ما خطبکما، تمہیں کیوں روکا گیا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، دور کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی، نہیں پلاتی ہم اپنی بکریوں کو یا اپنے ریوڑ کو، حتیٰ اس وقت تک یصدر الریاء، کہ لوٹیں الریاء، یہ چرواہے، یہ پلا کر واپس ہو جائیں، پھر ہماری باری آتی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے؟ کہنے لگا ہاں، وہ ابونا، مرد ہیں صرف ہمارے ابو جان حضرت شعیب، لیکن وہ اتنے بوڑھے ہیں، شیخ کبیر، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ کام کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، تو مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ فسقا لہما، تو پلایا، لہما، ان دونوں کے لیے۔ کس نے پلایا؟ حضرت موسیٰ نے۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ تھے، حضرت شعیب سے اتنی نفرت تھی کہ یہ اپنی جانوروں کو پانی پلاتے اور ایک بڑا بھاری برکم پتھر اٹھا کر اس کنویں کے اوپر رکھ دیتے، اور یہ عورتیں اکثر خالی واپس جاتی، کیونکہ عورت تو عورت ہوتی ہے، یہ صنف نازک ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے بھاری برکم پتھر کو اٹھائے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب ہاتھ ڈالا، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، پھر حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر، کہتے ہیں کہ اس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے تھے مل کر، تو حضرت نے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اس طرح کیا، فسقا لہما، اور پلایا، پانی نکالا۔ ان کے پاس ڈول بھی تھا، رسی بھی تھی پرانے زمانے میں، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی رسی اور اپنا ڈول ہوا کرتا تھا، کمیاب تھی یہ چیزیں نا، بہت تھوڑی تھی۔ فسقا لہما، پلایا حضرت موسیٰ نے، لہما، ان دونوں کے لیے، ثم تولا،
پھر مڑے حضرت موسیٰ الی الظل، پانی پلایا، بس مدد کی، پھر فوٹو نہیں کھنچوائے ہماری طرح کہ 5 روپے کی امداد کی اور پھر اخباروں میں یہ نہ، پانی پلائے پھر مڑ گئے، مڑ کے دیکھا بھی نہیں. فسقا لہما ثم تولی، سیلفیاں نہیں کھنچوائی، فوٹو سیشن نہیں کیا انہوں نے. فسقا لہما، پانی پلایا ان دونوں کے لیے. ثم تولی، پھر مڑ گئے، دیکھا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کروایا کہ ہم نے پانی پلایا. کہاں گئے؟ الی الظل، سائے کی طرف، کیونکہ پانی کھینچتے کھینچتے ڈھول کو آدمی تھک جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے سامنے کہیں سایہ دیکھا، کہتے ہیں کہ کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے جا کر حضرت آرام فرما ہوئے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے. فقال، اور یہ فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب. کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بالکل بے سر و سامان نکلے تھے گھر سے، تو بس گھاس وغیرہ، گھاس پھوس یہ چیزیں کھا کے گزارا کرتے تھے، جڑی بوٹیاں، اور اگر کوئی مل جائے، ملتا تو روزی تھی اور نہ ملتی تو روزہ رکھ لیتے تھے، پیغمبر تھے نا. تو صحابہ میں بھی اس طرح ہوا. حضرت روایات میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے ہم پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ہم گھاس کھایا کرتے تھے، پتے کھایا کرتے تھے، اور جب ہم پخانہ کرتے تو ہمارا پخانہ اس طرح ہوتا کہ جس طرح بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں. اس چیز کا اندازہ تو ہمیں اس لیے نہیں ہے نا کہ آج کل یہ ساری چیزیں فراوانی کے ساتھ ہیں. تو یہ اسلام اس لیے پہنچا ہے کہ لوگوں نے محنتیں کی ہیں، یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، تو تب ہم ماشاءاللہ اے سی کے نیچے اور 6 پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن کا درس سن رہے ہیں. صحابہ نے کانٹوں پہ، کنکریوں پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرآن کا درس سنا. اور ہم تو آدھا گھنٹہ، اور اتنے تیور بدل جانے ہمارے. حضرت عمر کہتے ہیں سورہ بقرہ میں نے 12 سال میں سیکھی ہے، 12 سال میں. کتنا عجیب سٹیمنا تھا ان کا، کتنی عجیب قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، قرآن کے ساتھ محبت تھی. تو بہرحال یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں، تب ہم مزوں میں ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا حال ہوتا. فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے پلایا ان دونوں کے لیے. ثم تولی، پھر مڑے الی الظل، سائے کی طرف. فقالا، اور وہاں لیٹے اور فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، موسیٰ، لما، اس سے جو انزلتا، اتارے آپ، الیہ، میری طرف، من خیر، بھلائی، فقیر، بہت زیادہ محتاج ہوں. یا اللہ میں محتاج ہوں بھلائی کا، اس بھلائی کا کہ جو آپ کی طرف سے نازل ہو میری طرف. تو یہ دعا کی، لڑکیوں نے یہ دعا بھی سنی، سب کچھ ہوا. پھر یہ گھر میں گئی، سارا واقعہ اپنے والدین سے بیان کیا. پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی کہ نہ ہوئی، کس سے ہوئی، کس سے نہ ہوئی، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. بہن کو ویل شکنا نکاح نہ مخ کے نکاح چوشی نہیں گیا. نکاح سے پہلے ساری بہنیں ہیں، نکاح ہو گیا تو پھر وہ اپنے بھائی کی بہن ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے یہ دعا بڑی بہترین ہے.